اب جو اصل جوا جو چل رہا ہے اس وقت وہ IPL کا جوا ہے. ہر زمانے میں الگ الگ قسمیں رہی، لیکن اس وقت جو عروج پر ہے، سب سے زیادہ بیٹنگ لگانا، شرط لگانا، جوا کھیلنا، باقاعدہ ایک سیزن ہے IPL کا بھی جو ہم میچز کو دیکھ رہے ہیں IPL کرکٹ کے نام سے. باقاعدہ ایک سیزن آتا ہے تو لوگ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جیسے رمضان کی تیاری ہوتی ہے ایسے ہی IPL کی ہماری تیاری ہو رہی ہے کہ اب ہمیں یہ سال جوا کھیلنے کے لیے تیار ہونا ہے. پچھلے سال میں نے اتنا نقصان کر لیا ہے، اب مجھے فائدہ کمانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے جتنے بھی جوئے ہیں ان سب کو حرام قرار دیا ہے. ابھی جو IPL کا جو کرکٹ چل رہا ہے جس میں ہمارے نوجوان لگا رہے ہیں میری ٹیم جتنی ہے میری ٹیم جیتے گی، یہ فلاں پلیئر اتنا مارے گا، اس پر میں لگاتا ہوں، اس پر لگاتا ہوں. کتنے نقصانات ہو رہے ہیں، اتنے نقصانات کہ آدمی قرض میں مبتلا ہو گیا، اس کے ہاتھ میں جو پیسہ تھا وہ ختم ہو گیا. اب جو قرض لیا ہوا ہے وہ قرض تو چڑھا ہوا ہے، اب پھر جوئے کی عادت پڑ گئی ہے اسے، اب جوا کھیلنا ہے. پھر آدمی یہاں تک چلا جاتا ہے کہ گھر کی چیزوں کو بیچ دیتا ہے، اور یہاں تک دیکھنے میں آیا کہ اپنی بیوی کے زیورات کو لے جا کر کے گروی رکھ دیتا ہے. جو لوگ جوا کھیل رہے ہیں وہ لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، سکون میں نہیں رہتے. جب آدمی حرام کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اطمینان پر نہیں رکھے گا، اللہ اس سے اطمینان کو چھین لے گا. ایسے لوگ بدسکونی میں، بے اطمینانی میں، بے قراری میں رہتے ہیں. یہاں تک کہ کچھ لوگ ڈپریشن کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. پیسہ ہار گئے، کیا ہوگا؟ بے چینی، رات میں نیند نہیں، دن میں چین نہیں، دل نہیں لگ رہا ہے، آدمی ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا جو شخص جوا کھیلتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے سور کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھ کو ڈبو دیا. یہ ہاتھوں سے آپ جو جوا کھیلتے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ؟ انگلیوں سے جو جوا کھیلتے ہیں، چاہے فون کے ذریعے سے کھیلتے ہوں یا پھر آپ ہاتھوں کے ذریعے سے کھیلتے ہوں، نبی نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے گویا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو سور کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأظلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج کے سامنے حالات کی مناسبت سے ایک موضوع لے کر میں حاضر ہوا ہوں جو اس وقت کے حالات میں بہت ہی تلخ ہے، اور اس سے ہماری قوم کو بڑا نقصان ہو رہا ہے. صرف قوم کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو اس سے نقصان ہے.
آپ سوچتے ہوں گے وہ کیا چیز ہوگی. تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے IPL کا جوا اور اس کے نقصانات. بڑا تلخ موضوع ہے یہ، حالات کے حاضرہ سے خصوصاً نوجوانوں کے لیے یہ بڑا اہم ترین موضوع ہے، اور اس سے اتنے نقصانات ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کو سمجھ نہیں آ رہی. تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس موضوع پر کچھ گفتگو کی جائے. ہو سکتا ہے اللہ کسی کو نصیحت دے دے، اللہ تعالیٰ کسی کو بات کی توفیق دے دے، یا ہو سکتا ہے کہ یوٹیوب کے ذریعے سے بہت سے لوگ دیکھتے ہوں، اللہ اس میں سے کسی کو ہدایت دے دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسے یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جوے کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا. جوا جو ہے اسے عربی زبان میں میسرہ کہا جاتا ہے، اور اردو زبان میں اسے جوا کہتے ہیں، اور انگلش میں گیمبلنگ کہتے ہیں. الگ الگ زبانوں میں اس کو پکارا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کی ممانعت بیان کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، بے شک شراب اور جوا اور بت پرستی یہ سب گندے کام ہیں. رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، شیطانی عمل ہے. فاجتنبوا، تم اس سے باز آ جاؤ. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. اللہ تعالیٰ یہاں کسی غیر مسلم سے خطاب نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہا کہ بے شک اے ایمان والو، یہ شراب اور جوا جو ہے یہ بڑا خطرناک عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بت پرستی کے ساتھ بیان فرمایا. چھوٹے گناہوں میں اس کا شمار نہیں ہے، بڑے گناہ کے اندر شرک جیسے گناہ کے ساتھ فہرست میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا، اور کہا کہ رجسم، یہ گندے کام ہیں. شراب پینا اچھا کام ہے؟ گندا کام. جوا کھیلنا بھی گندا کام ہے. فرمایا من عمل الشیطان، اور یہ شیطانی کام ہے. دوسری ممانعت بیان. پھر کہا فاجتنبوا، تم اس سے باز آ جاؤ، اس کو چھوڑ دو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے. کیا کہا دیا؟ یہ جو شراب ہے اور یہ جوا ہے جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اس میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے. شراب میں بھی نقصان ہے اور ایسے ہی جوے میں بھی نقصان ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں جوا کھیلنے سے فائدہ ہے؟ نہیں. ابھی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ کس قدر جوے کے نقصانات ہو رہے. اس پر جانے سے پہلے چند تمہیدی باتیں میں اس کے سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جوا جو ہے پرانے زمانے میں بھی کھیلا جاتا تھا، ہم سے کچھ اور دنوں پہلے بھی کھیلا جاتا تھا. ہر زمانے میں الگ الگ اس کی قسمیں رہی. اب بالکل قریب سے ہم ایک سنتے تھے کہ کوئی کوڑیوں سے جوا کھیلتا تھا، کوئی الگ الگ قسم شطرنج سے جوا کھیلا جاتا تھا.
اسی طرح سے کچھ سالوں پہلے ہم سنتے تھے بیٹنگ چلتی ہے، گھوڑوں پر ریس لگائی جاتی ہے، تو کہتے ہیں بھئی یہ گھوڑا میرا ہے، یہ جیتے گا، میں 10,000 لگاتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے یہ میرا گھوڑا ہے، میں اس پر 10,000 لگاتا ہوں۔ تو اس طرح سے گھوڑوں پر بھی بیٹنگ ہوتی تھی۔ شرط لگانا، یہ اصل میں اس کا نام بیٹنگ ہے، انگلش میں اسے بیٹنگ کہا جاتا ہے، اور اسی کو اردو میں شرط لگانا کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی قسمیں ہوتے ہوتے بہت سی قسمیں ہو گئیں۔ اب جو اصل جوا جو چل رہا ہے اس وقت، وہ IPL کا جوا ہے۔ ہر زمانے میں الگ الگ قسمیں رہی، لیکن اس وقت جو عروج پر ہے، سب سے زیادہ بیٹنگ لگانا، شرط لگانا، جوا کھیلنا، باقاعدہ ایک سیزن ہے IPL کا بھی، جو ہم میچز کو دیکھ رہے ہیں IPL کرکٹ کے نام سے، باقاعدہ ایک سیزن آتا ہے تو لوگ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جیسے رمضان کی تیاری ہوتی ہے، ایسے ہی IPL کی ہماری تیاری ہو رہی ہے کہ اب ہمیں یہ سال جوا کھیلنے کے لیے تیار ہونا ہے۔ پچھلے سال میں نے اتنا نقصان کر لیا ہے، اب مجھے فائدہ کمانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے جتنے بھی جوے ہیں ان سب کو حرام قرار دیا ہے۔ اور آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ جوا کھیلنے سے فائدہ ہوتا ہے، نہیں، یہ جو IPL آج آپ کے سامنے ہے، اسی کے منسلک اور بھی جوے کی بہت سی قسمیں آ گئیں۔ اب صرف یہ کرکٹ کا جوا جو ٹیلی ویژن پر دیکھا جاتا ہے، ٹی وی پر نہیں، آج باقاعدہ موبائل فونوں میں کئی قسم کے جوے کھیلے جاتے ہیں۔ ڈریم 11 کے نام سے باقاعدہ کمپنیاں جو ہے، کچھ کمپنیاں ایسے ایپس نکالی ہوئی ہیں، لوگ آن لائن میں جوا کھیل رہے ہیں اور لاکھوں روپیہ پیسہ آدمی گنوا رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں، اور کمپنیاں اسی جوے کے نام سے کروڑوں روپیہ فائدہ اٹھا رہی۔ تو ایسے جو ایپس ہیں اس میں ہے ڈریم 11 کے نام سے، باقاعدہ ٹی ویوں میں ایڈورٹائزمنٹ بھی بتایا جاتا۔ ایک اور ایپ ہے میں 11 ٹیم کے نام سے، ایک اور ہے میں 11 سرکل کے نام سے، ایسے ایپس ہیں۔ ایک اور ایپ ہے، اس کو کہتے ہیں ہاؤس ایپ۔ اسی طرح سے MPL، اسی طرح سے بہت سے نوجوان بچے جو ہے، کچھ دن پہلے ایک نشہ بھوت سوار ہو کر تھا PUBG کے نام سے، اس پر بھی گیم کھیلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے انڈین پتے کھیلے جاتے ہیں، انڈین رمی کے نام سے، جنگلی رمی کے نام سے۔ اب میں اس کو فہرست کو بیان کرنے لگوں تو وقت ناکافی ہے۔ ایسے کئی ایپس ہیں جو کمپنیاں نکال کر آن لائن میں آپ کو جوا کھلاتی ہیں، اور ہمارے نوجوان اس میں جوے میں مبتلا ہیں اور آن لائن پیسہ لگا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ کمپنیاں آپ کو بے وقوف بنا رہی ہیں، آپ کو فائدہ نہیں کر رہی۔ قرآن نے خود کہہ دیا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ کمپنیاں جانتے ہیں کتنا فائدہ کر رہی ہیں۔ میں ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ ایک کمپنی جو ہے اعلان کرتی ہے آج 1 کروڑ روپئے آپ کو پرائز کے نام پر، پرائز یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ بیٹنگ ہے، جوا ہے، یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس ایپ کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس گیم کو کھیلیں تو آپ پیسہ لگائیں گے تو آپ کو اتنا پرائز دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک کمپنی اعلان کرتی ہے کہ آج 1 کروڑ روپیہ جو بھی گیم کھیلے گا اس کو اتنے لوگوں کو انعام کے طور پر دیا جائے گا، پرائز کے نام پر دیا جائے گا، آ کر کے ہمارے اس پرائز کو، گیم کو کھیلیں۔ آپ اندازہ لگائیں، پورے ہندوستان میں 140 کروڑ لوگ رہتے ہیں۔ کتنے؟ 140 کروڑ لوگ۔ اب 140 کروڑ میں سے میں کروڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت چھوٹی مثال میں آپ کے سامنے دیں۔ اگر صرف 1 لاکھ لوگ اگر یہ جوا کھیلتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ صرف 100 روپئے لگائیں، کتنا؟ لاکھوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہزاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ 100 روپیہ آپ لگائیں، آپ کو 1 کروڑ روپیہ جو ہے آج گیم میں پرائز کے طور پر آپ کو انعام کے طور پر دیا جائے گا۔
پورے ہندوستان میں 140 کروڑ میں سے اگر صرف 1 لاکھ لوگ اگر یہ جوا کھیلتے ہیں، کروڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف 1 لاکھ لوگ بھی اگر یہ 100 روپے لگا کر کے جوا کھیلتے ہیں، وہ اس پر بیٹنگ لگاتے ہیں، تو جانتے ہیں کمپنی کو کتنا پروفٹ ہوگا، کتنا پیسہ آئے گا؟ 10 کروڑ روپیہ آئے گا۔ کتنا؟ 100 روپے اگر ایک آدمی لگاتا ہے، پورے ہندوستان میں 140 کروڑ لوگوں میں سے صرف 1 لاکھ لوگ اگر جوا کھیلتے ہیں 100 روپے لگا کر کے، تو کمپنی کو 10 کروڑ روپے آ گئے۔ اور آپ کو کتنا دے رہے ہیں؟ 1 کروڑ روپے پرائز کے طور پر آپ کو انعام کے طور پر تقسیم کیا جاتا ہے، باقی 9 کروڑ روپیہ روزانہ کمپنی کماتی ہے۔ اللہ اکبر! لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا۔ اتنا ہی نہیں، اور اس سے چھوٹی کم مثال، یہ جو آن لائن کے جو جوئے کھیلے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میری یہ باتیں کچھ کو ناراض کرنے والی ہوں گی، کسی کو تکلیف دینے والی ہوں گی، لیکن میں حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہندوستان کے اندر 140 کروڑ لوگ رہتے ہیں، اگر ان میں سے مان لیجئے 3% لوگ اگر جوا کھیلتے ہیں، اسی نے اعلان کر دیا کہ آج 3 کروڑ روپے ہم انعام کے طور پر دیں گے، پرائزز کے طور پر دیں گے، تو صرف 3 کروڑ لوگ، 3% لوگ اگر 1 روپیہ بھی لگاتے ہیں، میں 10 روپے 100 روپے کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، اگر 1 روپیہ بھی ہندوستان کے 3% لوگ اس گیم میں لگاتے ہیں، تو جانتے ہیں کمپنی کو کتنا پیسہ آئے گا؟ 13 کروڑ روپے آئے گا۔ اگر 3 کروڑ بھی اگر وہ تقسیم کر دیں پرائزز کے نام سے، کتنا بچ گئے آپ کے پاس؟ کمپنی کو 10 کروڑ کا فائدہ۔ آپ حالانکہ سمجھتے ہیں میں 1 روپیہ لگا رہا ہوں، میں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں، بہرحال میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اس طرح سے آج یہ کمپنیاں آن لائن میں آپ سے جوا کھلا کر، بیٹنگ کھلا کر کے، آپ یہ سمجھتے ہیں گیم ہے، گیم نہیں ہے۔ اگر آپ اس میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں تو وہ جوا ہو گیا، اور یہی جوا، اسی کو بیٹنگ کہا جاتا ہے، شریعت میں اسی کو میسرہ کہا گیا، جوا کہا گیا، اور اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اب جانتے ہیں اس جوے کے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں؟ آئیے 2-4 مثالیں میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھتا ہوں۔ دنیا میں نقصانات کیا ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلا دنیا میں نقصان اس کا یہ ہے، جو لوگ جوا کھیل رہے ہیں وہ لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، سکون میں نہیں رہتے۔ جب آدمی حرام کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اطمینان پر نہیں رکھے گا، اللہ اس سے اطمینان کو چھین لے گا۔ ایسے لوگ بدسکونی میں، بے اطمینانی میں، بے قراری میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ لوگ ڈپریشن کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پیسہ ہار گئے، کیا ہوگا؟ بے چینی، رات میں نیند نہیں، دن میں چین نہیں، دل نہیں لگ رہا ہے، آدمی ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 نقصان۔ دوسرا نقصان لوگوں کا آج جوے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، جوے میں جب آدمی کھیلنے لگتا ہے تو پھر وہ آدمی جوے کی وجہ سے جوے کا عادی بن جاتا ہے، اس کے اندر ہرس پیدا ہو جاتی ہے۔ ہرس 2 قسم کی، ایک ہرس یہ ہے آدمی پیسہ جیتتا ہے، ہرس پیدا ہو گئی، آج میں نے 10,000 جیت لیے، کل کھیل کر دیکھتا ہوں 20,000 جیت لیا، اب پھر اسے اور ہرس پیدا ہوتی ہے، ہو سکتا ہے لاکھ روپے جیت لوں، 2 لاکھ جیت لوں، 5 لاکھ جیت لوں۔ تو آدمی جب جوا کھیلنے لگتا ہے تو اس کے اندر ہرس پیدا ہوتی ہے ایک سے زیادہ جیتنے کی، ایک نقصان۔ دوسری ہرس اسی یہ ہے کہ آدمی کوئی ہارتا ہے تو تب بھی اس کے اندر ہرس پیدا ہوتی ہے، کس بات کی؟ آج میں پیسہ ہار گیا ہوں، کل لگا کر دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کل جیت جاؤں گا۔ تیسرے دن میں قسمت آزماتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کہ آج پیسے جیت جاؤں۔ چوتھے دن قسمت آزمانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ آدمی اس جوے کی وجہ سے جوے کا عادی بن جاتا ہے۔ جیسے شراب کا عادی بن جاتا ہے آدمی، جب تک شراب نہیں پیتا اس پہ اطمینان نہیں ہوتا، ایسے ہی آدمی جوے کی وجہ سے جوے کا عادی بن جاتا ہے۔ یہ دوسرا نقصان۔ اور تیسرا نقصان کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ تیسرا نقصان یہ ہے کہ آدمی اس جوے میں کھیلنے کے بعد جب اسے نقصان ہوتا ہے، جوے میں وہ پیسہ ہارتا ہے،
تو پھر آدمی شراب کا اور نشے کا عادی بن جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں شرابی بن گئے آدمی، کیوں؟ جوئے میں پیسہ ہار گیا، اب اس کو غم بھلانا ہے، صدمہ لگا ہوا ہے، صدمے کو بھلانے کے لیے، اس غم کو بھلانے کے لیے آدمی کیا کرے؟ شراب کا سہارا لیتا ہے، نشے آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے، نشیلی چیزوں کا استعمال کرتا ہے تاکہ وہ نشے والی چیزوں کو استعمال کر کے اپنے غم کو بھلا دوں، اس صدمے کو بھلا دوں۔ تو آدمی اس جوے میں ہارنے کی وجہ سے آدمی شراب کا، نشے والی چیزوں کا عادی بن جاتا۔ اور ایک اور نقصان یہ، چوتھا نقصان یہ ہے کہ آدمی اس جوے کی وجہ سے سست اور کاہل بن جاتا ہے، محنت ختم ہو جاتی ہے اس سے۔ کیوں؟ جب آدمی دیکھتا ہے 1000 روپے لگانے سے 10,000 آ رہے ہیں، 10,000 روپے لگانے سے لاکھ روپے آ رہے ہیں، تو اب دن بھر صبح سے لے کر شام تک میں جا کر پتھر پھوڑنے کی، گونڈا کام کرنے کی، کارپینٹر کام کرنے کی، ہوٹل میں کام کرنے کی، شاپ میں کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنی محنت صبح سے رات تک پیسوں کے لیے کمانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آدمی کیا کرتا ہے؟ کچھ پیسہ لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ آج کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے جنہوں نے کام دھندا سب چھوڑ دیا، بیکار پھر رہے ہیں، بیکاری میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ جوے کے ذریعے سے پیسہ کما رہے ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، شاید ہو سکتا ہے آج امیر بن جائے۔ آپ خواب غفلت میں ہیں، کمپنیاں آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ آپ خود سوچیں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے محلے میں، سوسائٹی میں کتنے لوگ آج جوا کھیل رہے ہیں؟ کتنے لوگ کروڑ پتی؟ بتائیے، مجھے بتائیے، کتنے لوگ کروڑ پتی بن گئے؟ کتنے لوگ لکھ پتی بن گئے؟ آج پیسہ کماتے ہیں، خوش ہو گیا، دوسرے تیسرے دن چونکہ عادت پڑ گئی ہے، دوسرے تیسرے دن پورا پیسہ چلا گیا، پیسہ یہاں سے آ گیا اور وہاں سے نکل گیا۔ کیا آپ کو جیتنے کے بعد وہ لوگ چھوڑ دیں گے؟ ایک آدمی کے ساتھ آپ بیٹھ کر جوا کھیلتے ہیں، سامنے والا جیت لیتا ہے، وہ چلا گیا، پھر کیا وہ آدمی کو چھوڑ دیا جاتا ہے؟ دوسرے تیسرے دن بلایا جاتا، نہیں آج پھر کھیلنا ہے تجھے ہمارے ساتھ میں۔ اب اسے مجبوراً کھیلنا پڑے گا۔ اب پھر یہاں تک کہ اس کے جو جیتے ہوئے پیسے وہ بھی چلے جائیں گے اور جو اصل پیسے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے، بس یہی سب کچھ چل رہا۔ تو جوے کی وجہ سے دنیاوی نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آدمی سست اور کاہل ہو رہا ہے۔ اور چوتھا اور آخری نقصان یہ ہے، پانچواں نقصان یہ ہے کہ اس جوے کی وجہ سے آدمی قرض کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، قرض میں مبتلا ہو رہا ہے۔ نہ صرف قرض میں مبتلا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے یہاں تک نوبت آ رہی ہے کہ انسان کو اپنی جان کو گنوانا پڑ رہا ہے۔ ابھی آپ حال ہی کا پچھلے ہفتے میں اٹھا کر کے دیکھیں، آپ ایک شخص نے IPL کرکٹ کے نام پر جو جوا چلتا ہے اس میں اس نے 20 لاکھ روپے لگائے، 20 لاکھ روپے۔ میں تو ابھی آپ کو 1 روپیہ، 1000 روپے، 10,000، 100 روپے کی بات کر رہا تھا۔ آپ بیٹنگ کے فہرست اٹھا کر کے دیکھیں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ آج کتنے لاکھوں کروڑوں میں آج جوا چل رہا ہے۔ تو ایک کے بارے میں آیا کہ 40 لاکھ روپے اس نے جوے میں ہار دیے، تو کیا کیا؟ ایک ویڈیو بنایا کہ میں اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ختم کر رہا ہوں۔ اس نے پھانسی ڈال کر سوسائڈ کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ ایک شخص نے 20 لاکھ روپے جوئے میں ہار دیے، سامنے ویڈیو رکھ کر کے بناتا ہے فون کو اور سوسائڈ کر کے چلا جاتا ہے۔ ایک کے بارے میں بتایا گیا کہ 2 کروڑ کا جوا اس نے کھیلا ہے، 2 کروڑ روپے جوئے میں لگا دی، نقصان ہو گیا 2 کروڑ کا، ہار گیا جوا میں، پھانسی دے کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر۔ کتنی مثالیں، پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ ابھی جو IPL کا جو کرکٹ چل رہا ہے جس میں ہمارے نوجوان لگا رہے ہیں، میری ٹیم جتنی ہے میری ٹیم جیتے گی، یہ فلاں پلیئر اتنا مارے گا، اس پر میں لگاتا ہوں، اس پر لگاتا ہوں، کتنے نقصانات ہو رہے ہیں، اتنے نقصانات کہ آدمی قرض میں مبتلا ہو گیا، اس کے ہاتھ میں جو پیسہ تھا وہ ختم ہو گیا، اب جو قرض لیا ہوا ہے وہ قرض تو چڑھا ہوا ہے، اب پھر جوے کی عادت پڑ گئی ہے اسے، اب جوا کھیلنا ہے، پھر آدمی یہاں تک چلا جاتا ہے کہ گھر کی چیزوں کو بیچ دیتا ہے، اور یہاں تک دیکھنے میں آیا کہ اپنی بیوی کے زیورات کو لے جا کر کے گروی رکھ دیتا ہے جوے کے لیے۔
اور اس سے بڑھ کر میں بتاؤں آپ کو، جوے کے ہمارے نوجوان اس قدر عادی ہو گئے ہیں، اب ان کے پاس جوے میں کھیلنے کے لیے کچھ نہیں، اپنی جو موٹر بائک ہے یہ بھی گروی رکھ دیتے ہیں۔ یہ سب مثالیں دیکھی جا رہی ہیں۔ اب ان کے گھروں کی حالتیں جانتے ہیں کیا ہے؟ ان کے گھر چلنا مشکل ہے۔ کیوں؟ اب یہ صاحب کو جو ہے جوے کی عادت پڑ گئی ہے، بیٹھ کر کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، اب گھر چلے گا تو کیسے؟ حالت یہ ہو رہی ہے مجبوراً عورتوں کو اپنے گھروں میں بیڑیاں لگانا پڑ رہا ہے، مجبوراً عورتوں کو دوسروں گھروں میں جا کر کے برتنوں کو دھونا پڑ رہا ہے، کچرا جھاڑ کر دوسروں کے گھروں میں برتن ادھار کر کے اپنے گھر کو چلانا پڑ رہا ہے۔ اور جو بچے جن کی عمر پڑھنے کی تھی وہ آج بچے اس عمر میں مزدوری کو جا رہے ہیں۔ آج حالت گھروں کی اس حد پہنچ چکی۔ اصلاح کے لیے اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ میں بڑی کڑوی حقیقتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں ضرور جانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ بات، یہ آج کا بیان بہت سخت گزرے گا، لیکن جو حالات ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج ان کے گھر والے پریشان ہیں، بیوی پریشان ہے، بچے پریشان ہیں، سسرال والے پریشان ہیں، ماں باپ پریشان ہے، بھائی پریشان ہے، قرض میں مبتلا ہیں۔ کتنی بار ان کے قرضے پھیڑیں، کتنی بار ان کو بیٹنگ سے بچایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے لیے سمجھ کے سوچ رکھو، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاؤ۔ اللہ نے فرمایا اجتنبوا، لوگوں اس سے بچ جاؤ۔ کیوں؟ رجس من عمل الشیطان، اس لیے کہ شیطانی کام ہے، اب تم اس میں جاؤ گے تو تم برباد ہو جاؤ۔ کتنے نوجوانوں کو دیکھا جا رہا۔ میں اب اس پہ زیادہ بولنا نہیں چاہتا، ہم خود جانتے ہیں جس معاشرے میں ہم اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کس قدر ہمارے بھائی یہ جوئے میں کھیل کر کے کتنا پیسہ نقصان کر رہے ہیں۔ ذرا مجھے بتائیں بھائی ایک کہ یہ آدمی نے اتنے لاکھ کما لیا ہے جوئے میں، اتنے کروڑ کما لیے، ایک کا دکھا آدمی آپ کو ملے گا، باقی سب کنگال ہیں، سب کے سب قرض میں مبتلا ہیں، سب کے گھروں کی حالتیں خراب۔ تو یہ سب دنیاوی نقصان ہے۔ چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں آخری میں دو چار آخرت کے جو نقصانات ہیں وہ بتا کر اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آخرت کا نقصان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص جوا کھیلتا ہے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ کیا فرمایا؟ جو جوا کھیلتا ہے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا جو شخص جوا کھیلتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے سور کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھ کو ڈبو دیا۔ یہ ہاتھوں سے آپ جو جوا کھیلتے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ؟ انگلیوں سے جو جوا کھیلتے ہیں، چاہے فون کے ذریعے سے کھیلتے ہوں یا پھر آپ ہاتھوں کے ذریعے سے کھیلتے ہوں، نبی نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے گویا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو سور کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو شخص جوا کھیلتا ہے پھر آ کر نماز پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جوا کھیلنے والے نمازی بھی ہو سکتے ہیں، ورنہ اللہ کے رسول نماز کا ذکر نہیں فرماتے اس حدیث میں۔ اللہ کے تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی پابندی کرو، کہ اس لیے کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، جو نمازی ہوتا ہے وہ برائیوں سے بچتا ہے۔ نبی نے یہاں فرمایا کہ جو شخص جوا کھیلتا ہے پھر آ کر نماز پڑھتا ہے، تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو سامنے تو ظاہر طور پر نمازی دکھتے ہیں لیکن اندر سے وہ جوا کھیلنے والے بھی ہوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے اس حدیث میں فرمایا کہ جو شخص جوا کھیلتا ہے پھر آ کر نماز پڑھتا ہے، نبی آگے فرماتے ہیں جب وضو کرتا ہے تو فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے گویا اس نے سور کے خون اور پیپ سے اس نے وضو کیا اور پھر آ کر نماز پڑھا۔ اللہ اکبر۔ جو جوا کھیلا جاتا ہے ہاتھوں کو آپ رنگتے ہیں، کھیلتے ہیں، آ کر وضو کرتے ہیں تو فرمایا کہ وہ وضو کا پانی نہیں ہے بلکہ آپ سور کے خون اور اس کے پیپ سے آپ وضو کر رہے ہیں، پھر آ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔
پھر آپ کی عبادتیں کہاں قبول ہوں گی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ جو جوئے سے آپ کبھی کچھ پیسہ کما لیا، آپ نے کبھی پیسہ جیت لیا، اب جو پیسہ آپ کے ہاتھ کو آ گیا، آپ جو کھا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ پرائز ہے یا انعام ہے؟ نہیں، یہ تو حرام ہے، حرام۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، حرام طریقے سے مت کھاؤ۔ اگر تم حرام طریقے سے اس مال کو لاؤ گے اور کھاؤ گے اور پھر نماز بھی پڑھو گے، روزے بھی رکھو گے، عبادت بھی کرو گے اور سمجھو گے کہ ہماری یہ عبادتیں قبول ہو رہی ہیں، تم غلط فہمی میں ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماتے ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی رسول، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو مستجاب الدعوات کہا گیا، کہ یہ جب بھی صحابی دعا کرتے رب سے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو کبھی رد نہ فرماتا، اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا۔ یہ وہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ رہے ہیں، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، کہ میں جب بھی رب سے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما لے، ایسا مجھے بنا دے۔ اللہ کے رسول میرے حق میں دعا فرمائے۔ اللہ کے رسول نے حضرت سعد بن وقاص سے کیا کہا سعد بن وقاص اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعا جب بھی تم کرتے ہو قبول کر لے تو حرام کھانے سے بچو۔ کیا کہا؟ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، نہیں۔ فرمایا سعد بن وقاص یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے، حرام کھانے سے بچو۔ پھر فرمایا واللہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اے سعد بن وقاص، اگر کوئی شخص حرام کا ایک لقمہ بھی اگر پیٹ میں ڈالتا ہے تو اللہ اس کی 40 دن تک کی عبادت کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر، حرام کا ایک لقمہ 40 دن تک کی عبادت کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اور آگے فرمایا جس کا گوشت، جس کا جسم حرام سے پلا ہو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جوئے کو ہم نے مذاق سمجھ رکھا ہے، زندگی کا ایک پیشہ سمجھ رکھا ہے۔ ہم نے جہاں محنت مزدوری کر کے کمانا چاہیے تھا وہاں چھوڑ کر ہم چاہتے ہیں کہ مفت میں روٹیاں چھوڑیں، بیٹھ کر کے پیسہ کما لیں۔ آپ غفلت میں ہیں، آپ سے کمپنیاں پیسہ لوٹ رہی ہیں اور آپ کو ہوش بھی نہیں۔ بہرحال اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخری میں آپ تمام سے اور جتنے بھی لوگ ہمارے اس بیان کو یوٹیوب کے ذریعے سے دیکھتے ہیں میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ابھی جو IPL کا کرکٹ کا جو سیزن چل رہا ہے اس پر جو لوگ جوا کھیل رہے ہیں، بیٹنگ لگا رہے ہیں، اللہ کے لیے اس سے باز آ جائیں۔ آپ کے اس کام کی وجہ سے آپ خود نقصان میں ہیں، آپ کے گھر کے بیوی بچے، آپ کے ماں باپ، آپ کے سسرال، پورا خاندان آپ سے پریشان ہے۔ اللہ کے لیے آپ اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیں اور آپ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اور اسی طرح سے کرکٹ کے IPL کے علاوہ جتنے اور بھی جوئے ہیں، جیسے لوگ ہمارے عید ہونے کے بعد جوا کھیلنے کے لیے کبھی پکنک اسپاٹ پر چلے گئے، وہاں جا کر جوا کھیلا، یہاں جا کر جوا کھیل، یہ جتنے بھی جوئے ہیں ان تمام چیزوں سے آپ بچ جائیں۔ بس یہی میرا پیغام ہے، یہی آج کا میسج دینا تھا۔ چونکہ ابھی یہ جو سیزن چل رہا ہے IPL کرکٹ کا تو سب جو ہے جوئے میں بہت سے نوجوان ہمارے لگے ہوئے ہیں، ان کے گھر والے پریشان ہیں، یہاں تک کہ لوگ قرض میں مبتلا ہو کر لوگوں نے گھروں کو چھوڑ کر کچھ لوگ بھاگ گئے ہیں اور کچھ لوگوں نے قرض اتنا ہو گیا کہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ حالات آنے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائیں، یہی ہمارا آج کا پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے بھائی جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جوا کھیلنے سے ہم مالدار بن جائیں گے، یہ غفلت میں ہیں، دھوکے میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف حلیم رب حلیم۔